رسالت مآب کے جسم اقدس کو زندہ ماننا ہمارے اکابر نے قرآن اور حدیث کی شرح میں واضح طور پر قرآن اور حدیث کے دلائل کے ساتھ مدلل مبرہن کیا ہے۔ آپ فتح الملہم شرح صحیح مسلم حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کی دیکھیں تو اسی طرح کی تعبیرات حضرت عثمانی کی ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ روح مبارک کا پرتاؤ جسم اقدس پہ ایسا ہے جیسے سورج سے یہ روشنی مل جاتی ہے۔ اب جب ہم یہ کہتے ہیں جسم کا مسئلہ ہے، یہاں ایک نئی ڈنڈی لوگ مارتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم بھی جسم کے قائل ہیں۔ اچھا آپ رسول اللہ کی جسمانی زندگی مانتے؟ جی ہم بھی مانتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کیسے؟ اچھا جس میں مثالی زندہ ہے۔ ایک نئی چیز لائیں گے، جس میں مثالی کیا ہے بھائی؟ جس میں مثالی کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھو یہ کمزور ترین پہلو ہے ان کا۔ آپ جب کسی کے ساتھ کھیلیں نا تو مخالف کی پچ پہ نہ کھیلیں، اپنی پچ پہ لانے پر انہیں مجبور کریں، پھر دیکھیں کھیلنے کا مزہ کیا ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ۔ ہمارے ہاں پتہ کیا لوگ اگلے کے سوال پہ چڑھ جاتے ہیں، یوں ہے، وہ آپ سے ادھر ادھر کی بات میں عام مردے کے مسئلہ لائے گا، کیوں؟ وہ اس میں خود کو ماہر سمجھتا ہے۔ آپ اس کو جس میں مثالی پہ لائیں، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، خدا کی قسم یہ ان کا مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ ضعیف موقف ہے اس مسئلے پر۔ انہیں کہو جس میں مثالی کو زندہ مانتے ہو، اقامت البرہان اٹھائیے، مولانا سجاد بخاری صاحب نے جو لکھی ہے انہوں نے جس میں مثالی کی لائن لگا دی ہے کہ مشک عنبر زعفران کافور سے یہ جسم بنا ہے۔ وہ رسالت مآب علیہ السلام کا خلقنا من تربت واحدۃ کے جسم کو جس میں مثالی مان ہی نہیں رہے، تو یہ تو علیحدہ جسم مانتے ہیں، وہ جسم زندہ ہے۔ ان سے پہلا سوال کرے، سنیں قرآن کی بات کرنے والوں، کیا پورے قرآن میں جس میں مثالی کا لفظ ہے؟ کوئی نہیں۔ پورے قرآن میں ایک آیت نہیں ہے کہ جس میں مثالی کا ثبوت ہو سکے۔ انہیں کہ ٹھیک ہو گیا، آؤ ذرا، کیا پیغمبر کریم کی کسی حدیث میں، رسول اللہ کے کسی فرمان میں، فرمان پیغمبر میں، قول رسول میں کسی جگہ جس میں مثالی کا قول حضور نے فرمایا ہے؟ حضور کی حدیث میں لفظ جس میں مثالی ہے؟ آجی کوئی نہیں، قرآن میں بھی کوئی نہیں، فرمان میں بھی کوئی نہیں۔ کیا امت کا اجماع تیسری دلیل ہے اس پر قائم ہے کہ جس میں مثالی ہے؟ جی اجماع بھی کوئی نہیں، تو پھر تو ہمیں کیوں کہتا ہے کہ جس میں مثالی مانے؟ اب جواب ایک ہی ہے، حضرت تھانوی نے لکھا ہے جس میں مثالی زندہ ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے لکھا ہے جس میں مثالی زندہ ہے، حضرت امام سیوطی نے شرح الصدور میں لکھا ہے جس میں مثالی زندہ ہے۔ ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، ہم ان تین اکابرین کی بات کو مانتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں کہ وہ مسئلہ کیا ہے جو تجھے سمجھ نہیں آیا، لیکن میں ایک سوال اس پہ رک کے کرتا ہوں، کیا جس مسئلے پر قرآن بھی نہ ہو، حضور کا فرمان بھی نہ ہو، امت کا اجماع بھی نہ ہو، نر صوفیاء کا قول ہو، صرف صوفیاء کا قول، وہ عقیدے میں حجت بن سکتا ہے؟ وہ عقیدے میں دلیل بن سکتا ہے؟ اجی نہیں، تو تو نے جس میں مثالی کا عقیدہ کہاں سے لیا؟ اس سوال کو تو حل کر دے، اگلے کا میں حل کروں گا۔ اور یقین مانے اس مسئلے پر آپ انہیں تل ملاتے دیکھیں، میں تو کبھی کبھی پوچھ، آپ اور نہیں تو مولانا نور محمد توسوی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، ترنڈا محمد پناہ رحیم یار خان جامعہ عثمانیہ والے، ان کی کتاب چھوٹا سا رسالہ اٹھائیں، قائلین جس میں مثالی سے 80 سوالات، حضرت مولانا ایک دو سوالات یوں لکھے ہیں جیسے سیڑھی کے وہ جو سٹیپ ہوتے ہیں نا، اگر ایک سے پھسلا تو دوسرے پہ خود بخود پھسلا، وہ ایک کا جواب دیں دوسرے میں پھنسے، دوسرے کو دیں پہلے میں پھنسے۔ 80 سوالات اس جو ہے نا شخصیت نے لکھ کے رکھے، آپ اکابرین کو پڑھیں اور دیکھیں آپ بات میں ماہر کیسے بنتے ہیں، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ آؤ سنو، میں اپنے اکابر کا دفاع کرنا بھی جانتا ہوں، ہم اپنے اکابر کی جوتیوں کے صدقے آج اس مقام پر بیٹھے ہیں، میں اپنے اکابر کی عبارت کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے بھائی، حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، ٹھیک ہے، علامہ سیوطی نے لکھا ہے، ٹھیک ہے، حضرت جو ہے نا کیا کہتے ہیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، میں مانتا ہوں، لیکن آؤ ذرا ان بزرگوں کا جس میں مثالی کیا تھا اور تیرا جس میں مثالی کیا ہے، آؤ ذرا پوچھ لیتے ہیں، بزرگوں کی بات بزرگوں سے پوچھ لیتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 85 اٹھائیے، اس آیت کی شرح فوائد عثمانی سے اٹھائیے، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں صوفیاء کرام روح کے دو نام تجویز کرتے ہیں، سنیں، ایک ہے جسم، ایک ہے روح، دو چیزیں ہیں نا، ہماتیوں نے تو تیسری چیز بنائی جس میں مثالی،
اب ہمارے اکابر کی عبارت سنیں. فرماتے ہیں صوفیائے کرام روح اور جسم کی بحث میں سمجھانے کے لیے جسم کے روح کے دو نام تجویز کرتے ہیں, ایک روح اور ایک جسم مثالی. وہی روح ہے, وہی جسم مثالی ہے. یہ ہمارے اکابرین کا سمجھانے کا انداز ہے. لیکن مماتیت کے ہاں روح کا اسم ثانی نہیں, علیحدہ جسم ثانی ہے. وہ علیحدہ مشک انبر زعفران کافور سے مرکب جسم مانتے ہیں. تم نے تیسری چیز مانی. ہمارے اکابر نے اسی روح کو جسم مثالی کہا ہے. اور روح اور جسم دونوں زندہ, تو اسے جسم مثالی کے ساتھ کہہ دیا جاتا ہے. ورنہ تیرے والا عقیدہ ہمارے بزرگوں کو نہیں تھا. حضرت تھانوی رحمہ اللہ کو اگر آپ نے دیکھنا ہو, اشرف الجواب میں حضرت تھانوی پیغمبر کی قبر میں حیات پر اجماع نقل کرتے ہیں. حضرت تھانوی نشر الطیب میں پیغمبر کی سما پر دلائل قائم کرتے ہیں کہ قبر میں سنتے ہیں. علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ سورت احزاب آیت نمبر 53 اس آیت کے تحت پیغمبر کی قبر میں سما پر بھی دلیل دیتے ہیں اور حیات پر بھی دلیل دیتے ہیں. اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ شرح الصدور اٹھا تیری مرضی, اور اسی طرح انباء الاذکیاء اٹھا تیری مرضی. حضرت سیوطی سما بھی مانتے ہیں اور پیغمبر کی حیات پر اجماع بھی مانتے ہیں. اگر اس جسم مثالی کا معنی یہی تھا کہ وہ حیات کے منکر ہیں تو وہ حیات تو مانتے ہیں. اگر تو نے اکابر والا جسم مثالی ماننا تھا تو اکابر کا یہ عقیدہ بھی مان لیتا. لیکن اکابر کا جسم مثالی اور تیرا جسم مثالی اور. بھائی تجھے جسم مثالی ثابت کرنا پڑے گا دلائل کی روشنی میں, کیونکہ تو عقیدہ بنا چکا ہے. اور انہوں نے تو سمجھانے کا ایک انداز اختیار کیا ہے کہ ایک جسم ہوتا ہے, ایک روح ہوتی ہے, روح کا دوسرا نام جسم مثالی ہوتا ہے. ان پہ سوال قائم نہیں ہوتا کہ قیامت کے دن جسم مثالی کا کیا ہوگا, وہ تو اسی جسم میں داخل ہو جائے گا, وہ روح ہی ہے. تیرے اوپر سوال قائم ہوگا کہ اگر حضور کا جسم مثالی زندہ ہے تو بتا قیامت میں کون سا جسم جنت جائے گا, کون سا جسم جائے گا. اگر تو کہتا ہے مثالی جائے گا تو میں پوچھوں گا اس جسم نے تکلیفیں برداشت کی ہیں, دندان اقدس اس جسم کے شہید ہوئے ہیں, نیزوں کے نشانات اس جسم پہ لگے ہیں, اور طائف میں پتھر اس جسم اقدس پہ پڑے ہیں, اس کی جزا کا معاملہ کہاں جائے گا. اور اگر تو کہتا ہے کہ یہ جسم جائے گا تو میں پوچھوں گا کہ اس مثالی کا کیا ہوگا. اگر تو دو جواب دے گا, کہے گا باقی رکھا جائے گا تو تعدد اجسام کا جنت میں ہم قائل نہیں ہیں, اور اگر اسے ختم کیا جائے گا تو پیغمبر کا جسم کو تو مٹی بھی نہیں کھاتی, ختم کیسے ہوگا. یہ سوالات تیرے سر پر تلوار بن کے لٹکتے رہیں گے جس کا جواب تجھے دینا پڑے گا. یہ جسم مثالی کے ثبوت کا چند تحقیقی جائزہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھا ہے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.